کہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو کیسز آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. کھوکھر صاحب ہیں, مجھے کہنا نہیں چاہیے ٹی وی پہ اس طرح, لیکن جو رپورٹنگ ہے اس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. شہباز سینئر کو انہوں نے, کھوکھر صاحب نے خود کہا کہ اس کو ہتکڑیاں لگ جائیں اگر میں اس طرح کروں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیلا رضا صاحب اتنے بڑے بڑے ناموں پہ ہاتھ ڈال سکیں گی یا پھر کچھ معاملات جو ہے سیدھے ہو سکیں گے؟ دیکھیں, آج تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ان کیسز کو اپنے اینڈ تک جانا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا منطقی انجام ہو. دیکھیں, جب تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ملنے والے جو فائننس ہے اس کا احتساب نہیں ہوگا, ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جائے گی, ہاکی فیڈریشن کی سیاست ختم نہیں ہوگی. میرے کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہے پاکستان ہاکی میں کیا ہے. 95-96 سے لے کے ہم آج تک جو ہے یہ زوال سے زوال تک جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اولمپئن تمام تر بازی لگا کر سیکٹری یا صدر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن میں پیسہ نہیں ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں چال بازیاں کرتے ہیں؟ پھر یہ 113 کیس کیسے بن گئے؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے؟ اب جب میں بگٹی صاحب کو شیلا رضا خود لے کر آئی, اور وہ بگٹی کو کوئی نہیں جانتا تھا, طارق بگٹی صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا, یہ شیلا رضا ان کو لے کر آئی, انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک قابل آدمی ہوں گے اور اس کو رن کریں گے. وزیر اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اسکروٹنی کریں, الیکشن کرائیں, لیکن وہ اس سے ہٹ کے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے کر اپنے آپ کو صدر بن گئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے کانگریس میں جا رہے ہیں, تو کہنے لگے میں تو جو رانا اولمپئن رانا مجاہد نے بلائی ہے میں اس میں جاؤں گا. میں نے کہا سر آپ مجھے ایک بات بتائیں گے, رانا مجاہد کیا سیکرٹری ہے اس وقت؟ کورٹ کے آرڈر کے مطابق حیدر حسین جو ہے ویلڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو لیگل ایڈوائزر ہے عظمیٰ صاحبہ, انہوں نے مجھے سارا گائیڈ کیا ہے. تو اب یہ عظمیٰ صاحبہ کورٹ کو جا کے جواب دے کہ جب کورٹ نے توہین عدالت پہ رانا کو نوٹس بھیجا اور رانا آج ان کو پیش ہونا تھا, آج وہ پیش نہیں ہوئے, آج دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے اور اب 3 اپریل کو کہا گیا ہے کہ آپ حاضر ہوں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے سیکرٹری ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن سے, جبکہ کورٹ کا آرڈر جو وہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے اصغر, جو بات کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے شیلا رضا صاحبہ سے, انہوں نے کوئسچن بھی ان سے کیے ہیں. شیلا رضا صاحبہ قریب جو ہے ہمارے شو کا حصہ بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن اصغر نے جو بات کی ہے, انہوں نے کیا گفتگو کی شیلا رضا سے, آئیے وہ بھی سنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اچھی خوش نصیبی ہے کہ میری قسمت اچھی ہی لکھی ہے, اور الحمدللہ میں چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑتی, چیزیں میرے پاس آتی ہیں, اور میرا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ میں محنت کروں اور جو میرا حلف ہوتا ہے چاہے ایم این اے کے حساب سے ہو یا ایم پی اے کے, اس پہ قائم رہوں. تو یہ ہاکی فیڈریشن سے میں 7 ایئرس سے وابستہ ہوں, اور آہستہ آہستہ میں اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ آج ان اپوزڈ آپ کے سامنے ایکسٹراڈینری میٹنگ ہے کانگریس کی, اس میں مجھے کیا گیا ہے, اور میرے لیے بڑی ذمہ داری ہے پاکستانی ہاکی ٹیم کو جو ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جو سیاست ہے اس سے نکال کر ایک بہتر ٹیم دینا, اور ساری توجہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف رہتی ہے. انشاءاللہ اب ہم پاکستانی ہاکی پہ توجہ رکھیں گے اور ایک اچھی ٹیم نکالیں گے اور اچھے بچے نکالیں گے, اور دنیا میں کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم جائے, کھیلے اور نام پیدا کرے. اب تو یہ ایف آئی اے میں چلے گئے ہیں, اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم انہیں فالو کریں, اور ان کا کام ہے کہ اس پہ جو ہے تحقیقات کر کے ہمیں صحیح جو ہے وہ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں, کس طرح سے ہاکی کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ ہاکی فیڈریشن کے لوگوں کی جیب میں پیسے جاتے رہے اور ہاکی جو ہے ایک کھیل کی حیثیت سے ختم ہوتی گئی. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے.